بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 9 ہے اور اس سبق کے اندر ہم مرتکب کبیرہ کا حکم پڑھیں گے۔ بیان عدم کفر اہل الکبائر۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن ابی الزبیر قال قلت لجابر بن عبد الله ما كنتم تعدون الذنوب شركا قال لا قال ابو سعید قلت یا رسول اللہ هل في هذه الامة ذنب يبلغ الكفر قال لا الا الشرك بالله تعالی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کبیرہ گناہ کو شرک شمار کرتے ہیں؟ قال لا، تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، هل فی هذه الامة ذنب، کیا اس امت میں کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو کفر کی حد تک پہنچتا ہو؟ قال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا الشرک باللہ، شرک کے علاوہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ نہیں ہے جو کفر کی حد تک پہنچتا ہو۔ اگلی حدیث ہے وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عبد الکریم بن ابی المخارق عن طاؤوس قال جاء رجل الى ابن عمر فسأله فقال يا أبا عبد الرحمن رأيت الذين يكسرون أغلاقنا وينقبون بيوتنا ويغيرون على أمتعتنا أكفروا؟ قال لا قال رأيت هؤلاء الذين يتأولون علينا ويسفكون دماءنا أكفروا؟ قال لا حتى يجعلوا مع الله شيئا۔ قال وانا انظر الى اصبع ابن عمر وهو يحركها ويقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه جماعة فرفعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت طاؤوس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن ارائیت الذین، اے ابو عبد الرحمن بتائیے کہ جو لوگ ہمارے تالے توڑتے ہیں اور ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں، وَيُغِيرُونَ عَلَى أَمْتِعَتِنَا، اور ہمارے مال پر غارت گری کرتے ہیں، کفروا، کیا وہ کافر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ ارائیت هؤلاء الذین، کیا جو لوگ تعویلیں کرتے ہیں، ہمارا خون بہاتے ہیں، کیا وہ کافر ہیں؟ قال لا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، حتی یجعلوا مع اللہ شیئا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قال وانا انظر، تو وہ فرماتے ہیں، طاؤوس فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلی ہلاتے ہوئے دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس حدیث کو ایک جماعت نے روایت کیا ہے اور انہوں نے اس کو مرفوع روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ جو دو احادیث گزری ہیں، ان میں گناہ کبیرہ کے مرتکب کے حوالے سے حکم ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہوتا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ جو شرع میں حرام ہو، شریعت میں اس کو کرنے پر سزا مقرر ہو تو وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، یعنی ہر وہ گناہ جس کو شرع نے حرام قرار دیا اور اس کے لیے سزا مقرر کی تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ تو مرتکب کبیرہ جو ہے اس کے حوالے سے مختلف مذاہب ہیں، کیا وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلا مذہب جو اہل السنہ کا ہے، اہل السنت والجماعہ، ان کے نزدیک جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ دوسرا مذہب خوارج کا ہے، خوارج کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور معتزلہ کے ہاں بھی ایسا آدمی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا اور نہ ہی فاسق ہوتا ہے، بلکہ وہ منزلۃ بین منزلتین کا جو ہے وہ قائل ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک درجہ ہوتا ہے، فسق اور کفر کے درمیان ایک درجہ ہے، وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ فاسق بھی نہیں بنتا اور کافر بھی نہیں ہوتا۔ یہ تیسرا مذہب ہے معتزلہ کا۔
بلکہ وہ جو ہے کفر اور فسق کے درمیان جو درجہ ہے منزلۃ بین المنزلتین، اس درجے تک وہ پہنچ جاتا ہے، فسق تک بھی نہیں پہنچتا، کفر تک بھی نہیں پہنچتا اور فاسق بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے اس منزل تک پہنچ جاتا ہے، اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کافر بھی نہیں رہتا، مسلمان بھی نہیں رہتا اور کافر بھی نہیں ہوتا، بلکہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک درجہ ہے، اس تک پہنچ جاتا ہے۔ چوتھا مذہب مرجئہ کا ہے۔ مرجئہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد آدمی جو چاہے کرتا رہے، اس سے اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرجئہ کے ہاں اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ایمان لے آیا تو اس کے بعد جو وہ مرضی کرتا رہے، اس کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، بلکہ وہ جو مرضی ہے کرتا رہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ایسا شخص کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہو جاتا ہے، یعنی جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اس پر اہل السنہ والجماعہ کے جو دلائل ہیں وہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت کے اندر جو ہے وہ قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس کے مرتکب کے لیے آمنو کا لفظ موجود ہے۔ اگر وہ کافر ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آمنو کا لفظ استعمال نہ فرماتے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہاں پر پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مرتکب کبیرہ کو جو ہے وہ ایمان والا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف توبۃ نصوحا۔ تو یہاں پر ان دونوں آیات کے اندر کتب علیکم القصاص فی القتلى اور اس طرح آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دونوں کے اندر مرتکب کبیرہ کو اہل ایمان میں سے شمار کیا ہے۔ تیسری آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنین میں سے دو گروہ جب آپس میں قتال کرتے ہیں تو ان کے لیے جو مومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی قتال کرنا ایک جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی مومنین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہو جاتا ہے۔ معتزلہ اور خارج کے جو دلائل ہیں وہ بھی قرآن مجید کی آیت سے اور احادیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ یہ ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یعنی مومن اور فاسق الگ الگ ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن اور فاسق الگ الگ ہیں، تو لہٰذا وہ ایمان سے نکل جائے گا لیکن کفر تک نہیں پہنچے گا۔ نمبر دو، دوسری دلیل ان کی یہ حدیث ہے کہ یہاں پر زنا کرنے والے کو ایمان سے خارج بتلایا ہے کہ زنا کرنے والا زنا کرنے کی حالت میں وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے جب وہ زنا کر رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ یہ بھی معتزلہ اور خارج کی دلیل ہے۔ نمبر تین، تیسری دلیل ان کی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ بھی حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا۔ اب جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ خوارج کے ہاں وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اور وہ جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں فاسق جو کہا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اس سے مراد کافر ہی ہے، فاسق نہیں ہے۔ اور حدیث جو ہے، جو دونوں احادیث معتزلہ اور خارج کی طرف سے بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں، ان میں مقصود جو ہے وہ تحدید ہے، ڈرانا مقصود ہے، اس وجہ سے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ گناہ کرنے سے بچ جائے۔ یا دوسرا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی جیسے کہ زنا ہے یا نماز کا ترک کرنا ہے، اس کو حلال سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو پھر تو اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک بھی وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ زنا حلال ہے، حرام نہیں سمجھتا اس کو، تو کسی بھی شرعی حکم کو کسی بھی شرعی حکم کو جو حرام ہو اس کو حلال سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے حدیث سے مراد وہ ہے جو ان گناہوں کو حلال سمجھتا ہو۔
تو اس صورت میں وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو مرجئہ ہیں ان کی جو ہے وہ دلیل یہ ہے کہ جس طرح نماز حالت ایمان میں فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح حالت کفر میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے تو بس مسلمان ہے، اب اس کو اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نماز جیسے حالت کفر میں حالت ایمان میں فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح حالت کفر میں بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ معتزلہ، خوارج اور مرجئہ کے دلائل ہیں۔ جو دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے حضرت طاؤس رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے بیان کی کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ جو لوگ ہمارے تالے توڑتے ہیں، ہمارے گھروں کو لوٹتے ہیں، ہمارے مال پر غارت گری کرتے ہیں، تو کیا وہ کافر ہیں؟ تو انہوں نے سب کا نفی میں جواب دیا کہ نہیں، وہ کافر نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا لیں۔ تو یہ بھی اہل السنہ والجماعہ کی دلیل ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی ان کو کافر شمار نہیں کیا، حالانکہ یہ سارے گناہ جس کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ ان گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے باوجود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو کافر شمار نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اگر وہ شرک کا ارتکاب کریں گے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے، تب وہ کافر کہلائیں گے، اس کے علاوہ وہ کافر نہیں کہلائیں گے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مرتکب کبیرہ کے حکم کے بارے میں جو مذاہب ہیں ان مذاہب کی تفصیل پڑھی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ، خوارج اور معتزلہ اور مرجئہ، ان کی جو دلائل ہیں اور اس طرح ان کے کیا مذاہب ہیں، ان کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، اہل السنہ والجماعہ کے ہاں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر دو، گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔